میں ڈیلی واک کرتا ہوں تو وہ حضرات جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن کی مریض ہیں، جن کو ڈاکٹرز نے واک کا بتایا تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسد بھائی آپ کیوں واک کرتے ہیں؟ تو میں انہیں بتاتا ہوں میں اس لیے واک کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، جوان دیکھنا چاہتا ہوں، بیماریوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ واک کرنے کے 6 کون سے فائدے ہیں۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ ہمیں ہر روز پیدل چلنا چاہیے، واک کرنی چاہیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے، مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ واک کرنے سے ہمارے جسم پر، ہماری باڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ 6 حیران کن چیزیں ہمارے جسم میں ہو رہی ہوتی ہیں جو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی بستر پر نہیں لیٹیں گے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ سنیے گا دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر کے وہ 6 فائدے کون سے ہیں۔ پہلا فائدہ اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ جب ہم واک کرتے ہیں تو 24% تک ہم اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ڈیلی بیسس پر واک کریں، یہ سائنس بتا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں سائنٹیفک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، ڈیتھ، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن میں سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ مگر یہ جو برین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ ہم بہترین فیصلے لے سکیں۔ اگر ہم واک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت یعنی جو صحت ہے، اگر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ریوارڈ یا انعام ضرور دیتا ہے۔ اور پھر 24% تک عمر میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو واک نہیں کرتے۔ دوسرا فائدہ یہ یاد رکھیں، جو ہم اکثر بہانے بناتے رہتے ہیں نا کہ ہم سے پیدل نہیں چلا جاتا کیونکہ میری باڈی میں بہت زیادہ درد ہے، میرے جوڑوں میں درد ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے ہپس میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اکثر جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں نا، دراصل ان تمام شکایتوں کا علاج ہی مارننگ واک ہوتی ہے یا واک ہوتی ہے۔ یعنی جس وجہ سے ہم پیدل نہیں چلتے ہوتے اس کا تو علاج ہی واک ہے۔ اور یہ تحقیقات بتاتی ہیں کہ جو لوگ واک کرتے ہیں وہ ارتھرائٹس، جوڑوں کے دردوں، جو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے مسلز سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو جو پینز، دردیں محسوس ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہ بھی دردیں بھی ان کو فیل نہیں ہوتی، اور کافی حد تک ان کے مسلز سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پین فری لائف گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ پین کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلی چیز آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ واک کرتے ہیں؟ اگر آپ واک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پین کے لیول اگر زیادہ ہیں تو وہ بھی ریڈیوس ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ یاد رکھیں، اگر آپ واک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ 43% کم بیمار ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو واک نہیں کرتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے، آپ نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ جو لوگ واک کرتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی بیماری یا کسی وائرس سے، کسی بیکٹیریا سے ایکسپوز بھی ہوتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم بہت شاندار کام کرتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہوتا ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کر سکیں تاکہ ہم ڈیفرنٹ بیماریوں سے، اپنی جان لیوا بیماریوں سے جان چھڑا سکیں۔ چوتھا فائدہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز نہیں آتے، آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، تو آپ اپنی اس چیز کے اوپر کام کر سکتے ہیں صرف واک کر کے۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو واک کے دوران فلو آف آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسی ان کو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں مائنڈ میں کہ جو انہوں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوتی، ان کو فوراً سے وہ چیزیں کلک کرتی ہیں اور پھر وہ ان آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، انیشیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں وہ آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ڈیلی روٹین میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنی مصروف وقت میں اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں مصروف زندگی میں گم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آئیڈیاز ہمیں آنے بھی ہوتے ہیں، جو آئیڈیاز وہ بھی ہمیں نہیں آتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو وقت نہیں پاتے۔ پانچواں فائدہ یہ جو ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ ہمیں ڈائمینشیا ہو جائے گا، ڈائمینشیا اور الزائمر ایک ایسی بیماریاں ہیں، اگر عام الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں، جو بھولنے کی بیماریاں ہیں۔ ہم اگر کوئی چیز کہیں پہ رکھ دیتے ہیں تو ہم اگر اس کو بھول جاتے ہیں، یہ جو ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ ان کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ ایون اپنے پیاروں کو بھی یاد نہیں رکھ پاتے، ان کو بھی بھول جاتے ہیں، اور کبھی ان کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں چیزوں کو، میموری کو بحال کرنے میں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ہم واک کی عادت کو اپنا لیتے ہیں تو ہم ڈائمینشیا اور الزائمر سے کہیں دور ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اپنے برین کو اتنا سٹرونگ کر لیتے ہیں کہ ہمارا برین پھر ہمارا خیال رکھتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کم از کم 30 منٹ کی واک کرتے ہیں تو ہارٹ ڈیزیزز، دل کی بیماریاں ہونے کے 19% چانسز
کم ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے ہارٹ کو انجوائے کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو یہ 6 فائدے بتائے ہیں اور یہ صرف 6 فائدے نہیں ہوتے ہمارے جسم میں بلکہ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا امپرومنٹس ہماری باڈی میں آتی ہیں. مگر میں نے آپ کو یہ 6 باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ ابھی واک کرنا سٹارٹ تو کر دیں. سو اگر آپ کو پہلی ریزن نہیں مل رہی تھی کہ واک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو یہ 6 وجوہات آپ کے لیے کافی ہیں کہ آپ کو آج سے ہی واک کرنی شروع کر دینی چاہیے. اس انتظار نہ کریں کہ آپ کو شوگر ہو, انتظار نہ کریں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو, انتظار نہ کریں کہ آپ کو ڈپریشن, الزائمر اور ڈائمینشیا ہو, بلکہ آج سے واک کرنا سٹارٹ کر دیں کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت سود مند ثابت ہوگی. اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آج سے وعدہ کریں کہ آپ واک ضرور کریں گے. نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا, اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.